بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام آج کا پاکستان کے ساتھ آپ کے میزبان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، صحافت کو شروع ہوئے صدیاں ہو چکی. 17ویں عیسوی کا ایک بڑا مشہور صحافی جیمز والپر، اس سے کسی نے سوال کیا کہ صحافت کیا ہوتی ہے اور اچھے صحافی کا کیسے پتہ چلا جا سکتا ہے. وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ صحافی میری نظر میں اور میرے تجزیے میں 3 قسم کا صحافی ہوتا ہے. جو سب سے نچلے درجے کا صحافی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مایوسی پھیلاتا ہے اور وہ پازیٹیوٹی کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا ہے. جو دوسرا صحافی ہوتا ہے وہ ہمیشہ شخصیات کی بات کرتا ہے اور ان کے قصیدے لکھتا ہے ان کے حق میں. جس کو میں صحافی کہتا ہوں، جس کو میں صحافی مانتا ہوں، وہ تاریخ کے پس منظر میں حقائق کو بیان کرتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کی جان کو کیا ہوگا یا اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا. پاکستانی میڈیا کا ایک بہت بڑا نام، پاکستان کے ایک بہت بڑے چینل کے اینکر ARY پہ اپنا شو ہوسٹ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہوسٹ جناب ڈاکٹر دانش صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا چینل DAM ڈیجیٹل ہے. آپ نے کہا ہم لینڈ کیں اور آپ کے پاس حاضر ہو گئے. آپ کی بہت محبت، بے پناہ محبت. ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے وہ سوالات کریں گے جو آج تک غالباً بہت کم آپ کی پریکٹس میں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب کی ذاتی زندگی کے، مطلب ہم بہت زیادہ ذاتی نہیں جائیں گے، ان کی ابتدائی زندگی کے، ان کی سکولنگ کے حوالے سے اور ان کی اسٹڈی کے حوالے سے. دوسرے حصے میں ہم صحافت، سیاست اور پھر کرنٹ افیئرس پہ بات کریں گے. آپ کی کالز کا سلسلہ ہم لیں گے پروگرام کے دوسرے حصے کے بعد. ہمارے پاس یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی ایک بڑا ڈسٹنگوش پینل موجود ہے، وہ بھی سوالات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنی مہارت سے اس پینل کا اور آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ابتدائی زندگی سے اگر شروع کریں، تھوڑا سا بتائیے گا. لوگ جو آپ کے شوز دیکھتے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کہاں پیدا ہوئے، کہاں ڈاکٹر صاحب کی سکولنگ ہوئی، کہاں آپ رہے. مختصر یہ کہ بیسیکلی جرنلزم جو آئی ایم اے میڈیا اینکر اور ایک سینئر اینکر کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں. میں نے 2-3 چینلز میں کام کیا اور اس میں ARY ایسی جگہ ہے جہاں میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. اچھا، اینکرز کے لیے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جنہوں نے جرنلزم میں کیا ہے وہ ہی صرف آ سکتے ہیں. ہر اینکر جرنلسٹ تو ہو سکتا ہے لیکن ہر جرنلسٹ اینکر نہیں ہوتا ہے. تو میرا پروفیشن جو بیسیکلی تھا وہ میڈیکل پروفیشن ہے. میں نے میڈیسن کمپلیٹ کیا، MBBS کیا میں نے پاکستان میں ایک اہم کراچی کے کالج سے، اور وہ کالج تھا سندھ میڈیکل کالج. وہ ایسا کالج ہے جس نے کافی نامور پولیٹیشینز بھی دیے، اینکرز بھی دیے. اس کالج سے کافی ایسے مجھ سے بھی سینئرز اینکرز اور یہاں آئے اور کافی ایسے پولیٹیشینز بھی آئے. تو سندھ میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کیا اینڈ دین اس کے بعد پھر میں چلا گیا پوسٹ گریجویشن پہ، اور پوسٹ گریجویشن میں نے پبلک ہیلتھ میں کیا. پبلک ہیلتھ میں جو لوگ مجھے فیس بک میں جانتے ہیں، ٹویٹر میں جانتے ہیں، تو میری کوالیفیکیشنز کے اور اس کے ایکسپیرینس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے میڈیکل انسٹیٹیوٹ، اور اس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہاں ایز اے ڈائریکٹر میں نے کام کیا. پھر میں کراچی میں کارڈیو ویسکولر میں ایز اے ڈائریکٹر کام کیا. پھر JPMC میں نے ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر کام کیا. پھر میں ڈائریکٹر کیمیکل ایگزامنر. تو اس شعبے سے میں نے پبلک ہیلتھ میں پاکستان میں جو ہے وہ مجھے گولڈ میڈل بھی ملا. تو یہ پبلک ہیلتھ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ MBBS کرتے ہیں تو یا تو آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں جس میں کنسلٹنٹ آپ بن جاتے ہیں، IAS اسپیشلسٹ، چیسٹ اسپیشلسٹ یا کوئی اور، یا پھر آپ ہیومن ریسورسز میں آ جاتے ہیں. تو ہم نے ہیومن ریسورسز کو چنا اور اس کے بعد ان انسٹیٹیوشن میں تقریباً ہم نے 15-16 سال کام کیا ہم نے. اینڈ دین اسی دوران جو ہے وہ ایک نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہمارا تعلق تھوڑا رہا انیشلی. بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم نے تھوڑی بہت پالیٹکس بھی کی ہے.
تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پھر پوری کی پوری چلی گئی سندھ میڈیکل کالج میں پیپلز اسٹوڈنٹ پالیٹکس آپ نے یونیورسٹی حد تک کی یا یہ اسکول کالج کے حد تک تھا جو میں نے کہا انیشلی سندھ میڈیکل کالج میں. پھر سندھی میڈیکل کالج میں آفٹر 2 یا 3 ایئرس کے بعد نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پوری کی پوری پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس کی مارکسسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پھر ہم اس میں چلے گئے. تو ہمارا انیشیلی انٹروڈکشن ہوا وہاں محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھی انیشیلی 1986-87 کے حوالے سے 88 میں الیکشن تھا. تو اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک ٹکٹ جو ہے وہ جو 88 میں انہوں نے دینا تھا, تو اسٹوڈنٹ ونگ سے ڈیمانڈ تھی کہ آپ اسٹوڈنٹ ونگ سے بھی کسی کو دیجئے. تو پورے پاکستان میں انہوں نے ایک پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسٹوڈنٹ ونگ سے ایک ٹکٹ دینا تھا. تو اس میں کافی لوگوں کا انٹرویو ہوا. تو میرے دوستوں نے کہا, میں اس وقت پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا, تو محترمہ جب بلاتی تھی 70 کلفٹن تو آرگومنٹس بات چیت ہماری ہوتی رہتی تھی. تو کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جی جو لوگ تھوڑا سا ٹاکیٹیو ہوتے ہیں یا ڈیبیٹر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ بول لیتے ہیں. تو محترمہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو بولتے زیادہ تھے. تو ہم ان میں سے ایک تھے جو بولتے بہت زیادہ تھے, میرے اور سینئر موجود ہوتے تھے. تو بہرحال انہوں نے پھر ٹکٹ جو ہے وہ کہا کہ جی الیکشن آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ونگ میں ایک ٹکٹ ضرور دوں گی. تو اس میں تقریباً کوئی 34 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان سے جو ہیں وہ اپلیکنٹ تھے, ان کو لایا گیا. تو میرے دوستوں نے میرا نام بھی ڈال دیا. میں 17ویں یا شاید 17 نمبر پہ میں تھا, 17ویں نمبر پہ تھا. تو جب میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے آیا تو اس وقت قائم علی شاہ بھی تھے اور اس وقت ایک ہمارے سیکرٹری جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, قائم علی شاہ صاحب تب تو ینگ ہوا کرتے تھے, تو ابھی تک موجود ہیں, وہ ٹکا خان تھے. اور اس کے بعد ہمارے ایک بہت آج کل وہ لنڈن میں ہی ہوتے ہیں امیر حیدر کاظمی صاحب اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے, تو وہ انٹرویو لے رہے تھے. تو جب میں انٹرویو میں آیا تھا تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے اچھا آپ بھی کنٹیسٹنٹ ہیں. تو میں نے کہا جی میں اپلائی کیا, جبکہ اس وقت میں نے جسٹ پاس آؤٹ کیا تھا اپنا فائنل ایئر. تو انہوں نے پھر فردر کسی سے انٹرویو نہیں لیا, پتہ چلا میرے نام کا قرعہ لکھ دیا. میں نے الیکشن لڑا اور بہت سخت جگہ سے لڑا. تو آپ نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائی, ظاہر ہے الیکشن 62-63 تب اسی طرح ہوا کرتی تھی جب جس طرح آج کل ہے؟ نہیں, اس وقت جو کاغذات نامزدگی جو جمع کرائی جاتی تھی وہ ایک نارمل طریقہ کار تھا. جائیں آپ سے کوئی کسی نے دعائے قنوت نہیں سنا؟ نہیں, دعائے قنوت تو اس وقت نہیں سنا گیا, نہ جس طریقے سے 62 اور 63 کی بے حرمتی کی گئی ہے اس دفعہ, اور نہ وہ کیا گیا نہ یہ کیا گیا. تو بہرحال اس طریقے سے پھر میں آیا اور دین اس کے بعد میں نے اپنے ادارے کو جوائن کر لیا. الیکشن لڑا, وہ میں ہار گیا کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں بہت اسٹرانگ تھی اور میں ان کے ہی ایک بہت اہم حلقے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے اگینسٹ تھا. اس زمانے میں مظفر ہاشمی اور شاہ فرید اللہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان تھے. میں بڑا ینگ اور سمجھ لیں پاس آؤٹ کر کے نکلا تھا, پیپلز پارٹی کا تھا, اچھے ووٹ ملے. بہرحال میں ہار گیا اینڈ دین اس کے بعد پھر میں اپنے پروفیشن میں چلا گیا واپس میڈیکل. صحافت میں کب آپ نے؟ صحافت کا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ جی میں جب ڈائریکٹر آپ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر تھا تو اس زمانے میں مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار آپ ہوسٹنگ کیوں نہیں کر لیتے ہیں, کہ آپ تھوڑا سا میڈیا میں ہوسٹنگ کر لیا کریں, تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. ان کا تعلق میڈیا گروپ سے تھا. تو میں نے ان کی پہلے تو بات نہیں مانی, پھر ان کی بات میں نے ایک اسٹیج پہ مان لی. اور وہ وقت تھا یہ تھا کہ جب میں میڈیکل کے حوالے سے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ آپ ہوسٹنگ کر لیں. تو پی ٹی وی پاکستان کا ایک بہت اہم ادارہ ہے اور بڑا ادارہ ہے اور مدر ادارہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں میرٹ اب کنسیڈر نہیں ہوتا ہے, لیکن اس میں نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایز اے ہوسٹنگ کی. اور پھر وہ کچھ کرنے کے بعد پھر ایک اور نجی چینل تھا, اس نے ارتھ کوئک آیا پاکستان میں. تو ارتھ کوئک آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ جی ان کی ڈیمانڈ آئی کہ جی آپ ہوسٹنگ کریں گے, اس میں کچھ میڈیکل بھی ہے, کچھ کرنٹ ایشوز بھی ہے. تو وہ میں نے کیا, وہ کامیاب ہو گیا. تو انیشیلی ایک اور نجی چینل نے مجھے پک کیا اور پک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈائریکٹر جو بھی کر رہے ہیں, جو کچھ کرنا ہے کریں, لیکن آپ نے یہ ہمارا کرنٹ افیئر شو کرنا ہے. 4 انہوں نے بڑے ٹاپ کلاس مجھے دیے اور وہ شو میرے لیے چیلنج تھا. اور وہیں سے میں نے اپنی فن یہ سمجھ لیں اینکرنگ یا صحافت یہ جو بھی چیز تھی اس کو شروع کی. اس میں عمران خان صاحب تھے, جنرل حمید گل صاحب تھے اور غلام مصطفیٰ کھر صاحب تھے, اور یہ لوگوں کا انٹرویو تھا, وہ بہت ہٹ ہوا. اینڈ دین پھر راستہ چلتے چلتے پھر کسی کو کیا خبر, میں یہاں تک پہنچ گیا. اب کیسا لگتا ہے اتنے سال جو آپ نے میڈیا میں گزار دیے ہیں؟ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ اوور ہو گیا ہے, تھوڑی سی ریسٹ بھی چاہیے, یا ابھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے؟ ابھی اصل میں بتاؤں آپ کو کہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اور ابھی تو
طالب علم میں ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اس کے باوجود کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 4-5 سال ہو گیا میڈیا میں، اور 5-6 سال تقریباً ہو گئے، اور میں نے اس میں تقریباً کئی 100,000 بلکہ 1000 سے اوپر میں نے شو کر دیے ہیں، اور اس میں مختلف ایشوز پہ میں نے پروگرام کیا، لیکن سب سے زیادہ جو پروگرام میرا تھا وہ کرنٹ افیئر پولیٹیکلز پہ ہے. لیکن تشنگی ابھی تک موجود ہے میرے اندر. ابھی تک میں یہ سوچتا ہوں کہ جو کام مجھے میڈیا میں آ کر کرنا تھا، جن شعبوں کو میں نے چھوڑا، کیونکہ میں نے میڈیکل پروفیشن پہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میں گریڈ 20 کا افسر رہا گورنمنٹ میں اور میں اس کے ساتھ اینکرنگ کروں تو وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا تھا، پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کا پریشر بھی، تو میں نے ریزائن کر دیا. اینڈ دین پھر میں اس شعبے میں آیا، اور اس شعبے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ میڈیکل پروفیشن میں بہت زیادہ خدمت کر رہے تھے، تو پھر میں نے دیکھا کہ اس سے کہیں زیادہ خدمت جو ہے اس شعبے کی ضرورت ہے. اور اس شعبے میں پھر میں نے دیکھا کہ جی یہاں بہت کام ہے اور بہت کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ابھی تو میں ایز اے طالب علم کام کر رہا ہوں، اور اس شعبے میں جہاں 5-6 سال گزارا ہے، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی ٹائم گزارا ہے. صحیح. بچپن کا یا بچپن سے لے کر آج تک کا کوئی ایسا خوبصورت واقعہ، کوئی ایسا ایک واقعہ جو ہم آپ سے سننا چاہیں گے؟ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ناظرین تو ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے. اس کے بعد پھر ہم اپنے کرنٹ افیئر کے ٹاپک پہ آئیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا شارٹ بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY کے مشہور اینکر، اپنا پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جناب ڈاکٹر دانش صاحب. ان سے ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ہم کچھ سوالات کر رہے تھے. ایک قصہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر اپنے ٹاپک کے اوپر آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، اگر آپ بہت زیادہ ابتدائی کی بات کریں گے تو اس کے ایک قصہ سر جو آپ کو یاد ہو، کوئی بھی یاد تو ایک خوبصورت قصہ. ہاں، لیکن خوبصورت قصہ تو یہ تھا کہ جناب ہم میڈیکل کالج میں ہمارا نیا ایڈمیشن تھا. ہم ڈاؤ یونیورسٹی، ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی بہت بڑا نام ہے، اور اس میں ہم ایڈمیشن لینے کے لیے جو ہے وہ پہنچے. آج تک مجھے یاد ہے، وہ سلسلہ میں کبھی بھولتا نہیں ہوں. تو وہاں پر جانے کے بعد ہمارا فارم جمع ہو گیا. فارم جمع ہونے کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ انٹرویو تھا. انٹرویو وغیرہ ہونے کے بعد مختصر یہ، کیونکہ آپ نے اور بھی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، میں وہاں پہ آتا ہوں کہ میں اس کو جب میں چوتھے دن میرا خیال ہے وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا جی یہ فیس جمع کرا دیں. تو میں وہاں پہ اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو بہت رش تھا. تو میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ 2-3 بڑی خوبصورت سی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں میڈیکل، انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ مجھے بتائیں گے کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے نو وائی ناٹ شیور. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ اسٹریٹ جائیے، یہ سامنے اسٹریٹ ہے، جائیں گے، پھر اس کے بعد رائٹ جائیں گے. پھر اس ایک نے اور نے انٹرپٹ کیا، نہیں رائٹ نہیں، لیفٹ نہیں، رائٹ ہے. تو پھر وہ یہ جملہ دونوں نے بحث کر کے کہا نہیں رائٹ ہے. پھر رائٹ جائیے، رائٹ ہونے کے بعد پھر آپ نے لیفٹ جانا ہے، لیفٹ ہونے کے بعد جیسے ہی جائیں گے سامنے تو آپ کو بہت بڑا ایک اکاؤنٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا، اور وہاں یہ آپ نے فیس جمع کرا دے گا. آپ فرسٹ ایئر کے ہیں؟ میں نے کہا یس میں فرسٹ ایئر کے لیے آیا ہوں. بہرحال ایز پر ان کی ڈائریکشنز میں اس طرف چلتا رہا، اور کسی سے پوچھا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کالج کی، اور میرا خیال ہے وہ دیکھ رہی ہوں گی اگر اس وقت سنا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ UK میں ہی ہے. تو وہ جب میں اس طرف بڑھا تو پہلے رائٹ لیا، پھر اسٹریٹ، پھر رائٹ، پھر لیفٹ، اور آخری میں جب میں اس منزل پہ پہنچا تو وہ اکاؤنٹ سیکشن نہیں تھا، وہ واش روم تھا. تو میں جب واش روم کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو میرے پیچھے 3 خوبصورت جو ہے نا چیختی ہوئی آوازیں تھی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے فتح حاصل کیا تھا مجھے بیوقوف بنا کر. تو وہ مجھے آج تک میں نے پلٹ کر ان کو دیکھا بڑی معصومیت سے. تو فرسٹ ایئر اور سینئر کا ایک بڑا ریلیشن ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ مذاق اور یہ جوک چلتا ہے. تو یہ میری لائف کا بڑا خوبصورت جوک تھا جو مجھے پسند آیا. بہرحال پھر انہوں نے مجھے بعد میں ان سینئر نے میری بہت کوآپریٹ کیا. یہ ایک واقعہ تو جو میں نے آپ کو بتا دیا. خوبصورت واقعہ ڈاکٹر صاحب ہم سے شیئر کر رہے تھے.
سب سے پہلے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے پروفیشن کے حوالے سے جس پہ آپ آج کل ہیں، صحافت اینکر. مطمئن ہیں آپ پاکستان میں جو اس وقت صحافت پہ کام ہو رہا ہے، صحافی جس طرح سے کام کر رہے ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس میں زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے نا وہ اکثر ہم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں صحافی جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، صحافی ہمارے استادوں میں سے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ میں تو جتنے بھی اینکرز اور جتنے بھی صحافی ہیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی کوشش کرتے ہیں صحافت کی. لیکن بہرحال ہر جگہ اچھی اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ جی پاکستان کی صحافت اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس پر بہت کرٹکس کیا جاتا ہے، بہت زیادہ الزامات بھی دیے جاتے ہیں، بہت کچھ بولا جاتا ہے، اور کہیں کہیں یہ باتیں بالکل صحیح بولی جاتی ہیں. لیکن ہم کیوں نہیں کمپیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا آیا، اس کی عمر ابھی صرف 4 5 7 8 10 سال ہے. مشرف صاحب کے دور میں یہ اسٹیبلش ہوا، اور اب آج آپ کے ساتھ ہے، اور تقریباً 80 سے زیادہ چینلز ہیں. اب تھوڑا سا اگر آپ مشرف صاحب کو آپ کریڈٹ بھی دیتے ہیں اس چیز کا، جی میڈیا کی آزادی کا؟ دیکھیں جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. صحیح. جنرل پرویز مشرف صاحب جو ایک کہا جاتا ہے ان کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، ان کو بہت، اور دوسرے آج کل وہ اپنے ان تمام چیزوں کو فیس کر رہے ہیں عدالت میں، اور ان کو فیس کرنا دینا چاہیے، اور جسٹس و انصاف کے طور پہ سامنے چیزیں آنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا یہ کریڈٹ ہے اور ان کو ملنا چاہیے. انہوں نے میڈیا کو آزاد کیا، اور اس زمانے میں ہم نے بہت سخت شوز کیے ان کے خلاف، لیکن کیے، اور ان کی کریشن تھی اور انہی کے لیے پرابلم بنی بعد میں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز ہم نہیں دیکھتے کریڈٹ کرتے ہوئے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا جسے 5-6 سال ہوا ہے اس میں اتنا پروفیشنل ٹریننگ کے لوگ نہیں ہیں. اس میں ڈاکٹرز بھی آئے ہیں، اس میں انجینئرز بھی آئے ہیں، اس میں صحافی بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایک عام گریجویشنز ہیں. سارے لوگ نے مل کر اس پاکستان کے اس میڈیا کو جو ہے وہ بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کیا. وہاں غلطیاں بھی موجود ہیں کیونکہ ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، اتنا اسٹاف نہیں ہے، اتنے میچور لوگ نہیں ہیں، اتنی ٹریننگ نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. اب میں جب ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ CNN کو دیکھتے اور آپ BBC کو دیکھتے، یا آپ انڈیا کے کئی چینلز ہیں ان کی طرف جائیں، فاکس پہ جائیں، انیشلی جب وہ آئے تھے اگر ان کو آپ دیکھ لیں تو ان کے حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ وہ خبر تصدیق اور تحقیق کے بغیر انہوں نے بہت چلائی، اور ایسی نیوز سامنے لائیں جو کہ میڈیا میں نہیں آنی چاہیے تھی، جو کہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہیں. لیکن اگر شروع کا میڈیا پاکستان کا دیکھیں اور اب کا میڈیا دیکھیں تو اس میں آپ کو کافی امپرومنٹ نظر آئے گی. اب یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر کوالٹی والے لوگ سامنے آئیں اور خبر کو تحقیق اور تصدیق کر کے کیا، لیکن یہ 100% نہیں لیکن نہ ہو سکے گا. ابھی تو یہ ہے کہ میں آپ کو 4 ماہ پہلے کی مثال ایک کوٹ کرتا ہوں کہ ترکی کے پرائم منسٹر پاکستان لینڈ کرتے ہیں، ان کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اور پاکستان کے ایک بڑے نشریاتی ادارے نے وہ نیچے وہ بریکنگ نیوز چلاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پنڈی کے علاقے میں زوردار دھماکے کی آواز. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں میری بات نے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے تو پہلے ہی آپ سے یہ کہا کہ ابھی بھی تحقیق اور تصدیق، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بریکنگ نیوز کا بڑا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور بریکنگ نیوز میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر چینل کا جو نیوز رپورٹرز ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری خبر. ابھی سب سے پہلے خبر میں وہ جو ریکوائرمنٹ ہے خبر کی کہ آپ اس کو تحقیق اور تصدیق کے بعد آگے لے کے جائیں، وہ رہ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ جی، اور پھر جو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے میڈیا میں جو ناتجربہ کار ہیں، جیسے میں نے کہا کہ لیکن وقت کے ساتھ اگر ہم ان چینلز کو دیکھیں، میں نے بہت بڑے بڑے چینلز کے نام لیے ہیں، BBC کا لیا ہے، خیر سب وہاں تک تو مثال میرا اپنا ایک وہ ہے کہ تھوڑا سا اچھا، آپ یہاں آتے رہتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، بیرونی ممالک کا دورہ کرتے ہیں. جو یہاں پہ رہنے والا پاکستانی ہے اگر وہ بلڈ پریشر یا ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ ٹی وی کے نزدیک بھی نہیں جاتا ہے، کہ بڑا ایک خوبصورت ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، نیچے ایک وہ ٹکر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بم دھماکہ 50 اس میں مر گئے. لیٹر آن اس کی تصدیق کی جاتی ہے 4-6-8 گھنٹوں کے بعد کہ جناب 50 نہیں، وہ تو 5 تھے یا 15 تھے. ایک تو ریٹنگ کا آپ نے آلریڈی فرما دیا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا اس پہ ورک کر کے رپورٹ کو فائنل کر کے پھر اس کو آن ایئر کرنا چاہیے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی جملہ کہا کہ تحقیق اور تصدیق کے بغیر خبر اگر آگے جاتی ہے تو اس قسم کے مسائل سامنے آئیں گے، اور اس قسم کے مسائل اس لیے سامنے آ رہے ہیں
کہ پاکستان کے جو 80 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں اس میں کھپانے کے لیے، ایک میں عام لفظ کہتا ہوں کہ ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے اتنے لوگ نہیں ہیں ٹیکنیکل، ایون کہ رپورٹرز ہیں تو وہ بھی اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں، اتنے تجربہ کار نہیں ہیں. اینکرز میں بھی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ دیکھیں کتنے پاکستان میں اینکرز آ گئے ہیں. اب کسی پہ کرٹکس نہیں، اپنا اپنا ایک ان کا اسٹائل ہے، لیکن ایک لائن آف ڈائریکشنز اپنی جگہ موجود ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خبر آپ دیں یا کوئی بھی پروگرام آپ کر رہے ہوں، جب تک آپ کے پاس اس کی تحقیق اور تصدیق اور ریسرچ ورک نہ ہو، اور پھر آپ ایلیگیشنز بھی لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے ایلیگیشنز لگتے ہیں. اس ایلیگیشنز میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن کے اوپر آپ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے پروگرام کر دیا، ایک شخص کو اٹھایا، اس کے بارے میں سب کچھ کہہ کر آپ نکل گئے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا 15 منٹ کی آپ نے ایک تقریر کر دی اور آپ نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو آخری 3 منٹ آپ بیپر پہ بھی اس کو بھی لے لیں، تو پرسیپشنز آپ نے تھوپ دیا. تو اس قسم کی غلطیاں بھی ہیں، تحقیق اور تصدیق بھی نہیں ہے، میچورٹی بھی ہے، ٹریننگ بھی نہیں ہے، اور اتنے زیادہ چینلز ہیں اور وقت کم ہے. لیکن یہ سلسلہ رہے گا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں جائیں گی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ انیشلی جب میں نے پروگرام شروع کیا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت غصہ کرتے ہیں، ذرا چیخ کے بات کرتے ہیں اور اس میں کرتے ہیں. تو انیشلی جب میں ان پولیٹیشین سے ملتا تھا اور وہ میرے سامنے جھوٹ بولتے تھے تو مجھے لامحالہ غصہ آ جاتا تھا. لیکن پھر وقت نے اور اس ٹریننگ نے مجھے اس کام کی طرف بتایا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہی تو کام ہے کہ آپ نے ان غصوں کو، اگر آپ غصہ کرنے لگیں گے تو پھر تو سامنے کچھ نہیں رہ جاتا ہے. تو آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک وقت ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بہت تیزی سے میچورٹی کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو تحقیق اور تصدیق کے بغیر، وہ چینل، وہ لوگ، وہ پروگرام، وہ رپورٹرز، وہ نیوز کاسٹر، وہ سارے کے سارا جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، تو سر اگر ہم نیوز کے حوالے سے بات کریں، کرنٹ افیئر کے حوالے سے بات کریں، پاکستان غالباً دنیا کے ان چند ممالک میں آتا ہے جہاں 6 سے 9 انٹرٹینمنٹ کی بجائے انفوٹینمنٹ چلتی ہے، یا خیر شاید 11 بجے تک چلتی ہے، 12 بجے تک. ریٹنگ کیا ہے اور کیوں اس کے چکر میں پڑ کے، کیا معیار ٹھیک ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے ریٹنگ کے چکر میں، یا معیار گر رہا ہے؟ دیکھیں، ریٹنگ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں قصوروار جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں. وہ یہ ہے کہ قصوروار مالکان بھی ہیں، قصوروار اینکر بھی ہیں، قصوروار اس میں لوگ بھی ہیں. اب میٹر یہ ہے کہ ریٹنگ مالکان مانگتے ہیں کہ جی شوز کی ریٹنگ آنی چاہیے. اب اینکر اگر فرض کیجئے ایک بہت اچھا شو پیش کرتا ہے، بڑا انٹلیکچوئل لوگوں کو بٹھاتا ہے، اس میں بہت ہی ایک ایسی ڈسکشن ان کی چلتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، لیکن وہ بڑی سوبر ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اور وہ بہت میننگ فل ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، تو عام پبلک جو ہے وہ سوئچ کرنے لگتی ہے اور اس کی ریٹنگ بیچارے کی گر جاتی ہے. مطلب یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، تو یہ پبلک کی ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے اب کہ تو چپ، وہ کہتا ہے نہیں تو چپ. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں ہمارے مثلا جو آڈینس ہے، ویورز ہیں، ان کا قصور ہے. اس لیے کہ جب اونر یہ کہتا ہے کہ اینکر سے کہ تمہاری ریٹنگ آج 3 آئی ہے اور دوسرے کی 5 آئی ہے، تو 5 کو جب دیکھتا ہے کہ یار 5 اس کی کیوں آئی اور میری 3 کیوں آئی، تو پتہ چلا اس میں 5 میں اس لیے آئی کہ جو 3 گیسٹ تھے انہوں نے جس طریقے سے الفاظ ادا کیے ایک دوسرے کے گتھا نہیں ہوئے آپس میں، تو جو بھی کچھ ہوا بہت کچھ ہوا، تو اس میں یہ ہوا کہ اس کی ریٹنگ. تو اب اینکر کہتا ہے اچھا اینکر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے پولیٹیشینز گتھا ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے صرف جو ہے وہ ایک تیلی سی لگانی ہوتی ہے. تو اینکرز کے لیے بڑا مشکل نہیں ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اینکرز ان لوگوں کی جو عام لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ریٹنگ ان کو دیتے ہیں، تو پھر اینکرز اس طرف جاتا ہے اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ پروگرام ڈیمیج ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا، اسی حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں، خبروں کو پرائیورٹائز کرنا، جیسے شعیب اور ثانیہ بیلکنی میں کھڑے ہیں اور وہ ڈانس کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پشاور میں ایک بم دھماکہ ہو رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا نیچے چلایا جا رہا ہے، اور پونے گھنٹے کے بعد پونا گھنٹہ وہی جو 4 سیکنڈ کا وہ ڈانس کا کلپ ہے اس کو 50 دفعہ دکھایا جاتا ہے. اور دوسرے دن جب وہ ولیمے پہ آتے ہیں تو اس طرف دوسری طرف چیف آف آرمی سٹاف سوات کا دورہ کر رہے ہیں،
لیکن شعیب اور ثانیہ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عموماً تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جی ولیمے والے دن لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے لیکن ثانیہ بڑی پریشان ہے, ناراض ہے, وہ دیکھ بھی نہیں رہی ہے. کس طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ پروفیشنلزم کا لفظ میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی, ایسے لوگ چینلز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آتے ہیں, موجود ہیں, اور ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کا ذہن بڑے اہم پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کس نیوز کو پبلک زیادہ دیکھ رہی ہوگی. ثانیہ مرزا اور شعیب صاحب کی شادی ایک طرف چل رہی ہو اور دوسری طرف پاکستان کی اہم پالیٹکس یا اہم ایشوز, ایجوکیشنز, ہیلتھ اور لا اینڈ آرڈر سچویشنز کو ڈسکس کیا جا رہا ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی آف دا لوگ جو ہیں وہ ثانیہ مرزا اور ان کی گانے اور ان کے سانگز اور ان کی شادی, اس کے اوپر ریٹنگ آ رہی ہوگی 2.5, 7.5, 6.5, اور اتنے اہم پروگرامز جس میں ایجوکیشنز کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہو, جس کے اوپر ہیلتھ کے اوپر ڈسکس کیا رہا ہو, اکانومی پہ ڈسکس کیا رہا ہو, پاکستان کے فیوچر کے اوپر, پاکستان کے نوجوانوں پہ, یوتھ پہ ڈسکس کیا جا رہا ہو, اس کی ریٹنگز 0.5, 0.3, 0.02. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے, کچھ چینلز میں ایسے لوگ ہیں, لیکن موسٹلی چینلز میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان سے کوئی سروکار ان کو نہیں ہے کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں. ان کو یہ سروکار ہوتا ہے کہ آج 3 بجے سے 7 بجے جو ریٹنگ آئی ہے وہ ریٹنگ میرے چینل کی زیادہ اچھی آئی ہے یا ان کے چینل سے آئی ہے. پھر ایک رواج اور بھی ہو گیا ہے جو میں اکثر اپنے سینئر سے بات کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم ٹو کرتے ہیں کہ ایک ٹی وی چینل جو بہت بڑا چینل ہے اس نے اگر لگا دیا ہے رونا تو ہم نے رونا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے سب اسی لائن پہ سوئچ کر دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا اپنا انڈیویجول ایکٹ ہونا چاہیے کہ اس کو بریک کریں, توڑیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے سارے چینلز ہیں, ایک دوسرے چینلز جو ہیں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں, ان کی نیوز کو فالو کرتے ہیں, ان کی طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں, جس کی بنیاد پر اس قسم کی سچویشن آتی ہے کہ ایک ثانیہ مرزا اگر کسی چینل پہ کھڑی ہیں اور اس کو فالو کسی دوسرے چینل نے کیا تو پھر لائن سے 80 چینلز پہ وہی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا, اور یہ کیا ہے, یہ پروفیشنلزم کی کمی ہے, کیونکہ وہ کوالٹی, وہ ٹریننگ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں اس اہم جگہ کو وہ وہاں نہیں موجود ہے. صحیح, درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب, انٹلیکچوئلز کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں, سرمایہ ہوتے ہیں. واصف علی واصف کا بڑا مشہور قول ہے کہ تعلیم وہ زیور ہے, وہ ہتھیار ہے جس کو صحیح یا غلط طریقے سے استعمال دونوں طرف سے کیا جا سکتا ہے. اب جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں صحافیوں کے کردار کی بات کرتے ہیں, صحافت کی بات کرتے ہیں, بڑی خوبصورتی سے آپ نے احاطہ فرمایا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو صحافی دن بھر کالمز لکھتے ہیں اور شام بھر اور رات بھر ٹی وی پروگرامز کرتے ہیں, جرنیلوں کا, ججوں کا, سیاستدانوں کا, سب کا احتساب کرتے ہیں, سر کبھی ان کا بھی کوئی احتساب ہوگا؟ دیکھیے, آپ نے جو ایک خبر کے حوالے سے بات کی, بات یہ ہے کہ خبر یہ نہیں ہوتی کہ کتے نے انسان کو کاٹ لیا, جو ایک ہے انسان جب کتے کو کاٹتا ہے نا تو وہ خبر جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور پھر لوگ اس کو جو ہے وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے جو کہیں نہ کہیں لی جاتی ہے, لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا, اور میں پاکستانی میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا, انٹرنیشنل میڈیا تو ہے ہی, لیکن اب پاکستانی میڈیا بھی اپنے لحاظ سے ایک بہت اہم پلر ہے پاکستان کا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم خاص طور پہ 7 بجے سے لے کر کوئی 12 بجے تک جو ہے پاکستان کے تمام اہم ادارے, پاکستان کے تمام اہم لوگ اور ان سخت کا سخت احتساب کرتے ہیں. اور لیکن ہمارا احتساب جو ہے وہ ہم کسی حد تک تو کرتے ہیں, لیکن اتنا سر کس حد تک ہوا ہے آج تک؟ کس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ایشوز پہ ہم نے بات کی کہ ہمیں, جیسے پاکستان کے کچھ میڈیا میں ریٹنگ کی بات آئی کہ جی آپ جو ہیں وہ آپ کی ریٹنگ اس بنیاد پہ بڑھ جاتی ہے اگر کہ آپ ایک ایسے چیز کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کلیش کر رہا ہے, تو اس میں نہیں کرنا چاہیے. ملک کے وسیع تر مفاد میں کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حال میں, آپ دیکھیں کہ جتنے میچور دنیا میں میڈیا ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کلیش نہیں ہونے دیتے. آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے, انڈیا کو دیکھ لیجئے, کہ جب ان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے, لیکن پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے, میں اپنے میڈیا, پاکستان کی میڈیا
سے یہاں پر آ کے ہمیشہ ایک بات وہ کرتا ہوں. میں اس بات کو جواب دینے سے پہلے ہی بتا دوں کہ پاکستان کے میڈیا میں ہم ایسے لوگوں کے انٹرویوز کو شامل کر لیتے ہیں, ایسی ڈسکشن کو شامل کر لیتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے, اور شاید اس کی وجہ امیچورٹی بھی ہے, اور شاید اس کی وجہ یہ ریٹنگ بھی ہے, اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صحافت کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کا ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, آگے نکلتا ہوں. میں چھوٹا سا ایک بریک ہے, بریک کے بعد جی آپ بالکل ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا ملک کے وسیع تر مفاد کا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ملک کا وسیع تر مفاد کیا ہے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر دانش صاحب موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں صحافت پہ. بات نکلی تو باتوں میں سے ایک بات نکلی کہ ملک کا وسیع تر مفاد. یہ جملہ آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا, پہلے میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے. مختلف ادوار میں ہم یہ جملہ سنتے رہے کہ ملک کا وسیع تر مفاد. ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ملک کا وسیع تر مفاد ہے کیا. دیکھیے, ہر وہ ایشو جو کہ جس میں کسی بھی ملک کے لیے اس کی کوئی بھی ایسی ایشوز جس میں اس ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. میں صرف اتنا ایک ایگزامپلس کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینلز میں ایک چیز یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ پولیس والے کچھ لوگوں کے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ مسجد میں گھس گئے جوتا پہن کے. تو ہم نے, یعنی ہم چینلز نے, ہم ٹی وی والوں نے اس چیز کو ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ دکھایا. اور کیا الفاظ ہے, پولیس لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر گھس گئی اور جوتا پہن کے گھس گئی, اور ہم دکھا بھی رہے ہیں. اب ذرا سوچیں آپ کہ ایک طرف جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو دوسری طرف اگر ہم خود ہی ان چیزوں کو اتنا زیادہ, جبکہ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی. اچھا سر, میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. آپ نے ملک کے وسیع تر مفاد کی بھی بات کی. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ سیکرٹ فنڈ رکھ دیا جاتا ہے منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے. سر اس میں ملک کا وسیع تر مفاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی 272 اس کی شکیں ہیں, 155 پہ بات کر لو. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لسٹ دیں, وہ لسٹ شائع کر دیتے ہیں جس میں ان 21 صحافیوں کے نام ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ برطانیہ آئے تھے. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ دیکھیے میری بات سنیے, آپ ایک دم آپ نے کیونکہ یو ٹرن لیا ہے, میں پہلے تو وہاں لے جا رہا تھا کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور جس میں بھی ہمارے اہم ادارے, دیکھیے چند لوگ اداروں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. میں اس جواب کا دینے کی بجائے تھوڑا سا بتا دوں کہ اداروں میں اچھے اور برے لوگ ہو جاتے ہیں. ہمیں ان اداروں کے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, ان ایشوز کو جس سے ہمارا اب پاکستان کے کچھ ایسٹس ہیں, کچھ پاکستان کی ہماری سینٹیمنٹ انوالو ہے, کچھ ہمارے ایسے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, کچھ ایسی سیکریسی ہے جس کو آپ نے ڈسکس نہیں کرنا. جیسے میں ایک بات بتا رہا تھا آپ کو کہ کل انڈیا میں اگر فرض کیجئے کہ دہشت گردوں کے پیچھے جو دہشت گردی انڈیا میں کر رہے ہیں, اگر اس کے پیچھے پولیس مسجد میں چلی جائے گی تو پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے لوگ چیخیں گے کہ دیکھیں بے حرمتی ہو رہی ہے مسجدوں کی. تو وہ تو یہ کہیں گے کہ جناب یہ وہ ٹیررسٹ تھے جو کہ ہمارے انوسنٹ کو مارنے تھے اور مسجد میں گھسے, جیسے کہ انہوں نے کئی دفعہ اسٹیبلش بھی کیا. صحیح. تو ان کو موقع نہیں ملے گا. کل وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کی پولیس بھی تو مسجد میں گھستی ہے, تو ہاں وہ تو ایک عام پروٹیسٹر, عام وکیل جو شور کر رہا تھا اس کے پیچھے گھس گئی, تو یہاں تو ہم ٹیررسٹ کے پیچھے گئے. تو اس قسم کی چیز, یا ہم اپنے چینلز پہ کھڑا کر کے کسی بھی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنائیں کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے انڈیا جو ہے وہ اسلحہ دے, اور انڈیا ہم بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, ہم سندھ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایسے پروگرام کو جو ہے وہ اس کو بہت کنڈم کرنا چاہیے. یا ہماری مسلح افواج ہے, یا ہماری کچھ سیکرٹس ایسی آرگنائزیشنز ہے جس کو ہم ٹیبل پہ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں, ان کی امپورٹنس کو بھی. ایک تو یہ ہو گیا. اب آپ آتے ہیں وہ سیکرٹ فنڈز کے حوالے سے. دیکھیے یہ جو سیکرٹ فنڈز ہے اور جن لوگوں کو یہ سیکرٹ فنڈ دیے جاتے ہیں, اس قسم کی کسی چیز کی
مثلا میں سمجھتا ہوں عملی طور پر امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے, کوئی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے. جو بھی پیسہ ہے عوام کا ہے, اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو آڈٹ میں لانا چاہیے, اس کو پبلک. ڈاکٹر دانش کیا سمجھتے ہیں کہ سیکرٹ فنڈ کو ریویل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے سیکرٹ فنڈ کو ریویو نہیں ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ تم کو اس فنڈ ملے. نہیں, ریویل ہونا چاہیے. دیکھیے ریویل تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں نا کہ ان چیزوں کو کوئی بھی ایسا فنڈ نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ سیکرٹ کے طور پر استعمال کر سکیں. وہ پیسہ جہاں بھی آپ استعمال کریں اس کو کاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آڈٹ ہونا چاہیے, اور پتہ ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے استعمال. چلیں ٹھیک ہے. سر اب بات کرتے ہیں کچھ ملکی سیاست پہ. چند ماہ پہلے پاکستان میں ایک ہمیں چیز دیکھنے کو آئی بڑی مختلف, کہ ایک علامہ پاکستان آتے ہیں اور ہزاروں کا کراؤڈ جمع کرتے ہیں, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے, 62-63 کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں. آپ کے ناقدین جو ہیں وہ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ باقی ٹاک شوز میں ان پہ کڑے سوالات کیے گئے, لیکن آپ جب بھی وہ کچھ کہتے تھے تو آپ ان کو پوری گراؤنڈ فراہم کرتے تھے, آپ بالکل بیک فٹ پہ ہو کے کھیلتے تھے اور آپ بالکل ان کو سنتے تھے. یعنی مطلب آپ کے کچھ پروگرامز اگر اٹھا کے دیکھ لیے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے مجھے ایز اے آج ہوسٹ نہیں ایز اے گیسٹ اس الزام کے اوپر جواب دینا پڑ رہا ہے. دیکھیں میں آج بھی ان تمام ناقدین سے گزارش کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شاید ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. جی, شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. شیخ الاسلام صاحب پاکستان آنے سے پہلے اگر کسی پروگرام میں کنٹینویشن سے پہلے آئے ہیں آپ کے ڈاکٹر دانش, صحیح, بالکل صحیح, نو ڈاؤٹ. اور اگر کوئی ڈاکٹر دانش کے اس پروگراموں کو ڈاکٹر طاہر القادری کے آنے سے پہلے تقریباً کوئی 10-15 پروگرام دیکھے, پہلے کے 15-20 پروگرام, تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان پروگراموں کو نکالا جائے تو اس میں وہ کانٹینٹ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے, میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے مجھے فالو کیا, لیکن میں مماثلت بتا رہا ہوں کہ میں ان ایشوز کو ڈاکٹر طاہر القادری سے پہلے نکال چکا تھا, ڈسکس کر رہا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک کرپٹ پولیٹیکل سسٹم میں, ایک ویک الیکٹورل سسٹم میں یہ ملک کا یہ نظام نہیں چل سکتا. اور جس قسم سے ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے, جو ہمارے یہ جو پارلیمانی نظام چل رہا ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ 100 الیکشنز بھی اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم میں, اس ویک الیکٹورل سسٹم میں آپ کرا لیجئے 100 الیکشنز بھی, تو آپ اس نظام کو بہتر نہیں کر سکیں گے. تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اور میں ہمیشہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کی ایک دوسری قسم ہے اور لوگ نہیں سمجھتے, ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشین نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ شاید وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. میں ان سے جب پوچھتا ہوں بیٹھا کر کے جی ڈو یو نو دا ٹائرنی آف میجورٹی, کہ ٹائرنی آف میجورٹی کیا ہے, تو میں بڑا افسردہ ہوتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے حکمرانوں اور بہت اہم تجزیہ نگار, ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹائرنی آف میجورٹی کیا ہے. ان کو ڈیموکریسی کا یہ پتہ نہیں کہ یہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اٹ از آلسو دا پارٹ آف دا ڈیموکریسی. اب ان ایشوز کے اوپر کہ جی کرپٹ پولیٹیکل سسٹم, ویک الیکٹورل سسٹم, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور اس نیشنلزم کو پروموٹ کرنا کہ آپ اپنے الیکشنز میں جو ہیں وہ جھنڈوں کو, پاکستانی جھنڈے کو استعمال کریں اور سمبل آپ کوئی بھی لیں تاکہ آپ ایک نیشنل فلیگ کے نیچے آئیں, ان ایشوز کو میں لے کے چلا. اسی طریقے سے میں نے یہ بھی انٹروڈکشنز کرایا کہ آپ کے خانے میں ایک ایسا خانہ بھی ہونا چاہیے جس میں لوگ اگر 2 لاکھ کا ایک ووٹر کہیں ووٹر رجسٹرڈ ہے اور وہاں 6 آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور 75,000 ووٹ وہاں پڑتا ہے, تو 22,000 والا ووٹ جو ہے وہ جو سب سے زیادہ لیتا ہے وہ اس علاقے کا جو ہے وہ نمائندہ ہو جاتا ہے, جبکہ 1.25 لاکھ ووٹ نہیں پڑے ہوتے ہیں. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں ہم ان 6 میں سے کسی کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب تسلسل سے میں لے کے آ رہا تھا تو ڈاکٹر, میں اس کو بتا دوں بہت بڑا الزام ہے, میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کلیئر ہو جائے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا, یہ جا رہا ہے آن ایئر جا رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جن ایشوز کو چھیڑا ہے اور جن ایشوز پہ آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایشوز پاکستان کا ایک حقیقی ایشو ہے اور میں اسی ایشو کے اوپر بہت ریسرچ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں ان ایشوز پہ بات کروں. ڈاکٹر طاہر القادری کیا, اگر آپ ہوں یا یہاں پہ بیٹھی ہوئی آڈینس ہو یا کوئی کالا چور ہو یا کوئی بھی شخص ہو,
میں یہ دیکھے بغیر کہ اس کا چہرہ کیا ہے، اگر اس کانٹینٹ کے اوپر جس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے اور ایک بہترین ہے، جس پہ آپ ڈیبیٹ کر لیں، کسی نے بھی 23 دسمبر 2013 کے ڈاکٹر طاہر القادری کے اس مجمع کے کانٹینٹ کو یہ نہیں کہا کہ اس کا کانٹینٹ غلط تھا. سب نے یہ کہا کہ ان کی ٹوپی غلط تھی، نہیں کسی نے کہا ٹوپی غلط تھی، کسی نے کہا ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، کسی نے کہا ان کا تعلق یہ ہے، لیکن اس کانٹینٹ پہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسی حوالے سے میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. سر انہوں نے 62 کی بات کی، 63 کی بات کی، پھر انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا اور انہی لوگوں سے معاہدہ سائن کیا جن کو وہ سارا کچھ کہتے رہتے. مطلب وہ ٹائم ہمارے پاس بڑا شارٹ ہے، میں وہ ساری اس میں تقریب نہیں جاؤں گا. پھر کہاں چلے گئے سر وہ؟ میں سوال دیتا ہوں. دیکھیں 62 اور 63 جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر طاہر القادری اپنی طرف سے نہیں لائے تھے، اس سے پارٹ آف دا آئین میں موجود ہے، ہم نے نہیں ہے. سر انہوں نے معاہدہ کیا نا سر، معاہدہ کر کے میں اس معاہدے پہ آ رہا ہوں. پہلے تو یہ بتا دوں کہ انہوں نے آگاہی دی. دیکھیں میڈیا کیا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، لوگ ہمیں کیوں پسند کرتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیوں نہیں کر دیا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کر دیا. اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈنڈا لے کے ان کو درست کرنے میں بھی لگے، جو کہ ہمارا کام نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے 62 اور 63 کے بارے میں آ کر آگاہی دی کہ یہ آئین کا حصہ ہے، اس کے تحت لوگوں کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. انہوں نے اتنا کام کیا. نمبر 1. اب آپ کہتے ہو کہ انہوں نے کن سے جا کے معاہدہ کیا. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ انہوں نے گورنمنٹ سے کرنا تھا. اب اس گورنمنٹ میں اگر غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کرنا تو انہی سے، سر ہو گیا کیونکہ وہ سیٹ سے کرنا میں ہو گیا ہو گیا کلیئر. سر اس کے بعد چلے کہاں گئے سر؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. میں ان کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں. اچھا جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو آپ نے اپنے پروگرام میں جگہ دیا، ان کے کانٹینٹ کو سپورٹ دیا. وہ کانٹینٹ کو میں آج بھی سپورٹ کرتا ہوں، وہ نہیں ہے تب بھی پروگرام کرتا ہوں، وہ کل ہوں گے تب بھی پروگرام کروں گا. آپ کے مطابق جو وہ کہہ رہے تھے، آپ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے کہہ رہے تھے، اس لیے آپ نے انہیں وہ سپیس دی. صحیح، ٹھیک ہے. اب اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. پاکستان کا کوئی صحافی، چیلنج کرتا ہوں میں، ان کے کانٹینٹ سے اختلاف کسی کو نہیں ہے. چلیں اختلاف کہاں ہے؟ صحیح. اچھا اب دیکھیں، اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو قائد اعظم نے جو ہمیں پاکستان دیا تھا وہ تو ایک بڑا روشن خیال سا پاکستان تھا، وہ بڑا آزاد پاکستان تھا. دیکھیں اب اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی بھی وہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کو حقوق دیے جائیں گے اور ان کی آزادی دی جائے گی. یعنی مطلب اب جن کو طالبان کہا جاتا ہے، ناصرہ اقبال صاحبہ نے آفن یہ کوٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو طالبان مت کہا جائے، کیونکہ طالبان تو ہم ہیں جو ابھی تک سیکھ رہے ہیں، ہم اس مرحلے میں ہیں، ہم ان مراحل میں ہیں. اب آپ ان کو بھی طالبان کہیں گے، ان کو بھی طالبان کہیں گے. خیر یہ ایک لمبی بات ہے. طالبان کے حوالے سے ہی دوسرا میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. بہت سارے ٹاک شوز میں آپ لیتے ہیں لوگوں کو، سیاستدانوں سے بھی پوچھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان سے اتنا نقصان کروانے کے بعد ٹیبل ٹاکس ہونے چاہیے، بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ، یا نہیں بیٹھنا چاہیے اور بالکل ختم کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں یہاں پہ اس بات کو کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات کروں اور سمجھنے کی بات ہے آڈینس کے لیے، لوگوں کے لیے. لوگ کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. ایک زمانہ تھا انڈیا میں جب انگریز کے خلاف جدوجہد کی گئی تو اس وقت مسلمان بھی، ہندو بھی انگریزوں کے لیے جو تھے وہ قاتل تھے، غدار کہلائے. لیکن ہندوؤں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ کیا کہلائے؟ وہ حر کہلائے، تحریک وہ کہلائے. تو اصل میں یہاں پہ بھی ایک چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. دیکھیں فنڈامنٹلسٹ کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پر اگر آپ یو کے میں، امریکہ میں ادھر چلے جائیں، فنڈامنٹلسٹ ہے تو وہ سمجھتے ہیں بہت. دیکھیں فنڈامنٹلسٹ کا مطلب ہوتا ہے فنڈامنٹل یعنی رولز کو فالو کرنے والا. اسلام کے رولز کو اگر کوئی فالو کرتا ہے، اسلام کے رولز کو، قرآن کے رولز کو، تو وہ اگر فنڈامنٹل یعنی رولز ہے اس کو کوئی فالو کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے تو وہ بہت بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی شخص اگر اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑتا ہے تو وہ اس کا بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے. اب طالبان دو قسم کے ہیں. ایک وہ طالبان جو کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر وہ اپنے ملک سے غیر ملکی لوگوں کو نکالنے کے لیے لڑ رہے ہیں، افغانستان کی بات کر رہے ہیں میں طالبان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ طالبان جو ہے، آپ جو فرما رہے ہیں کہ اپنے ملک کو آزاد کروانا چاہتے ہیں افغانستان. ٹھیک ہے. تو وہ جو لڑ رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے اسی طریقے سے ہے جیسے برصغیر میں انڈیا کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے تسلط سے لڑا گیا.
تو آج وہ اگر لڑ رہے ہیں تو وہ اپنے ملک سے, لیکن دا ڈائریکشنز وے اور جو طریقہ کار ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے. نمبر 1 تب اس کو تحریک آزادی کہا جاتا تھا, آج اس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے. یہ بات پہ, لیکن اس سے ذرا سا پیچھے آئیے, اب طریقہ کار پر ہو سکتا ہے, آپ ان پہ بحث کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا طریقہ کار لیا. لیکن جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان, اب طالبان 2 قسم کے, ایک طالبان وہ بھی ہیں جو کہ کس طریقے سے وہ جو عمل کر رہے ہیں پاکستان کے مساجد کو, معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں, اور جو آپ کے امام بارگاہیں ہیں ان کو مار رہے ہیں, انوسنٹ کو مار رہے ہیں, تو وہ تو نہ کسی اسلام میں اس کا ہے, نہ کسی مذہب میں, نہ کسی کانسٹیٹیوشنز میں کسی جگہ ہے, تو اس کو تو فلی کنڈیم کیا جائے گا. ایسے لوگوں کو جو آپ کی ریاست کو چیلنج کرتے ہیں ان سے لڑائی لڑنی پڑتی ہے. لیکن اگر ایسے لوگ جو ریاست کو سمجھتے ہوں لیکن ان کے کچھ رائٹس ہوں, ان کی کچھ پوائنٹس ہیں, ان کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہ ہو, لیکن وہاں نیگوسیشنز کے چانسز ہوتے ہیں. تو نیگوسیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور دنیا میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل امن نہیں دیتی ہیں, کبھی بھی جنگوں نے امن نہیں دیا. صحیح ہے. اچھا, قیادت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میں آخری سوال کروں گا, اس کے بعد ہم تھوڑا سا آڈینس کے بعد چاہیں گے اور تھوڑا سا ہم کالز لیں گے. ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس قیادت نہیں ہے, قیادت کا فقدان ہے. جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں سے آپ کچھ ماہ پہلے ہو کے آئے ہیں, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, ان دونوں ممالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ایک گرفت ہے, یہاں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے. مختلف ادوار میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بڑے بڑے ان کے سینیٹرز کو, بڑے بڑے کانگریس مینز کو, بڑے بڑے ان کے سیاسی لیڈروں کو, جرنیلوں کا احتساب کیا. اس ملک میں بھی یہی ہوا. ان دونوں کی جو سب سے بڑے ادارے ہیں, یعنی یہاں کا سپریم کورٹ اور امریکہ کا سپریم کورٹ, وہاں پہ جب آپ انٹرنس میں جاتے ہیں تو یہ اس بات کو آپ ڈبل کنفرم کر لیجئے گا, ڈبل چیک کر لیجئے گا. میرے ناظرین سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آن لائن جا کے بھی, کہ وہاں پہ دا بیسٹ لا گیور ایور محمد پیس بی اپون ہم لکھا ہوا ہے, یہاں پہ بھی اور امریکہ بھی. تو یہ لوگ اگر ہمارے نبی کے قوانین پہ چل رہے ہیں, ہمارے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز لیکنگ ہے جس کی وجہ سے ہم آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ نے ایک لفظ لیا ہے لیڈرشپ, لیڈر. میں اپنے پروگرام میں جو آپ کے ویورز ہیں اگر وہ مجھے دیکھتے ہیں تو یہ بات میں بار بار نیلسن مینڈیلا کا ایک جملہ میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پولیٹیشینز اینڈ لیڈرز. تو اس نے یہ کہا تھا کہ پولیٹیشینز آر دوز who think about the next election and the leaders are those who thinks about the next generation. اب پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہے جو نیکسٹ جنریشن کی طرف دیکھ رہا ہے؟ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ لیڈر کہیں, کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ایک انقلابی لیڈر, اتنا بڑا شخص, اس کی ایک اسٹیٹمنٹ اس کے لیے موجود ہے, وہ آپ نے دیکھا تو آپ کہہ دیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف الیکشنز کی طرف دیکھتے ہیں, جو اقتدار کی طرف دیکھتے ہیں, جو اپنے مفادات کی طرف دیکھتے ہیں, صرف 200 لوگوں کا ایک گروہ پاکستان کی سیاست کو 65 سال سے اس کے وسائل پہ, اس کی طاقت پہ, ان 18 کروڑ مظلوم عوام پر قابض ہے اپنی طاقت کی بنیاد پر. ہر دفعہ وہی گھسی پٹی تقریر کر کے آگے ووٹ لے کے آئنسٹائن کا جملہ کہ آپ ایک چیز کو بار بار جتنی دفعہ بھی دہرائیں گے وہی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رزلٹ چینج ہوگا؟ تو نہیں ہوگا. تو لیڈر تو پاکستان میں نہیں ہے. مطلب توکل پہ میں نہیں کہتا, توکل پہ آپ سمجھتے ہیں, مطلب ہمیں دعاؤں پہ بڑا یقین ہے, ہم تو دعا مسلمان ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ پہلے اونٹ کے پاؤں باندھیں اور پھر مجھ پہ توکل کریں. تو یہ جو پاکستان کی پبلک ہے اس کو ہم جگہ جگہ کے یقین مانیے ہم تھکے نہیں ہیں, ہم ابھی بھی جگا رہے ہیں اور اس جگہ پہ جگا رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس ملک کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا, ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا 62-63, آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ بے رحمی کا اسکوٹنی ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے, جو کہ غیر آئینی الیکشن کمیشن ہے, میرے پروگرام میں بابر اعوان صاحب جو اس وقت کے لا منسٹر, وہ کہتے ہیں یہ غیر آئینی الیکشن کمیشن ہے. میں ڈاکٹر طاہر کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے کہا. چیف جسٹس صاحب سے میں نے کہا میرے پروگرام کا سو موٹو نوٹس لیں, آپ میرے پروگرام کو اٹھا کے بابر اعوان کو لے کے آئیں اور کہیں کہ آپ اس وقت کے لا منسٹر تھے قریب, آپ اس پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ یہ غیر آئینی الیکشن کمیشن ہے, کیسے ثابت کرو. سر انہوں نے تو معافی مانگ لی نا. نہیں معافی نہیں ہے, پھر معافی مانگ لیں گے. نہیں معافی نہیں ہے اس میں, معافی کے ساتھ میں بتاؤں. نہیں دیکھیں سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اور اینکر کا پروگرام تو اٹھا لیتے ہیں
جہاں آپ کو اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے. اور آپ اس پروگرام کا حوالہ دے کے اپنے فیصلے پہ وہ دکھاتے ہیں. تو میں اپنا پروگرام دے رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں آپ پکڑیں ہمیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں بے رحمی سے کیا اسکوٹنی ہوئی. 62 میں جس طریقے سے بھی آپ نے خود مذاق اڑایا, پوری دنیا میں مذاق اڑا پاکستان کا, کہ ہم نے دعائے قنوت سنا, ہم نے کسی سے چاند میں جانے کی بات سنی, کسی سے ہم نے سنا کہ جناب علی آپ سر مسرت شاہین سے وہ آیت الکرسی سنتے ہیں, اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ جناب پھلوں کے نام بتائیں, وہ بتانے والے بھی پھر اسی طرح پاکستان کا ترانہ سنا جاتا ہے. اب میری ایک بات سنیں, نہیں تو اس طرح کا 63 پہ تو بات نہیں کی نا آپ نے. کتنے لوگ ہیں جو میڈیا سر پھر آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہوا کہ 62 کھیلتے کھیلتے وہ 63 کا بال بالکل لے کے. دیکھیں میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہی جملہ پھر سن لیں. اس کرپٹ پولیٹیکل کلچرز میں اور ویک الیکٹرل سسٹم میں 100 سال بھی ایسے الیکشنز ہو, یہ جو الیکشن ہونے والا ہے ایسے 100 سال الیکشن ہو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی لوگ وہی لوگ دوبارہ آئیں گے. یہی حال ہوگا کہ کل آپ نے سفر کی دعا پڑھی ہوگی ہم شاید. جی بالکل, آتے ہوئے سفر. تو وہ کتنے گھنٹے آپ کی فلائٹ لیٹ ہوئی؟ میری فلائٹ تقریباً 5 گھنٹے لیٹ ہوئی. اور 3 دن پہلے میرا ایک عیسائی دوست یہاں سے گیا ہے, پیرس گیا ہے, مجھے پورا یقین ہے, خیر وہ مسلمان نہیں ہے, اس نے سفر کی دعا بھی نہیں پڑھی, لیکن 1 منٹ اس کی فلائٹ لیٹ نہیں ہوئی ہے. تو کیوں ہم صرف توکل پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیے, میں یہاں پر ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں. برنارڈ شاہ کا ایک جملہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے, اور مسلمان بدقسمتی سے دنیا کی بدترین قوم ہے. اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں, دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر آئیڈیالوجیکل طور پر اسلام نہیں ہے, جس کا آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہے, تو اس میں اسلام کی غلطی نہیں ہے, مسلمان ہماری اپنی غلطی ہے. صحیح. بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر دانش تمام گفتگو کا احاطہ کر رہے ہیں, حالات و واقعات کا, اور حقائق بیان کر رہے ہیں. میرے پاس کالرز کی ایک بہت لمبی لائن ہے, اگر آپ کی ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو ہم پہلے کالر سے شروع کر لیں. ہمارے تو کالر آپ کے ویورز ہیں, یہ تو بڑے ریسپیکٹیبل لوگ ہیں. بڑی نوازش, بڑی نوازش. میں پہلی کال اپنے پروگرام میں شامل کروں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم ڈاکٹر. بڑی خوشی ہوئی آپ نے ڈاکٹر دانش صاحب تشریف لائے ہیں, ویلکم. بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ آپ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہیں, اور جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو پہچان ہوتی ہے فریب کرنے والوں کی اور فریبیوں کی. ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں, اور بخوبی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح فریب ہو رہا ہے اور کس طرح فریبی اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس عوام کو, یہ جو غریب عوام ہے, اس کا مشکل وقت گزر ہے اور اس مشکل وقت میں مبتلا ہیں. اور ڈاکٹر صاحب چلیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ سے محبت کرنے والے بے پناہ ہیں. کالوں کا ایک لمبا سلسلہ, ایک اور کال لے لیتے ہیں ہم. جی اچھا ٹھیک ہے, چھوٹا سا ایک کمرشل بریک لیں گے, اس کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر دانش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے پاس کوئی 7 سے زیادہ صفحات ہیں جو سوالات تھے جو میں نے مرتب کیے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب سے, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید 2 گھنٹے ٹائم ہوگا اور ہمارے پاس ٹائم بچ جائے گا, بٹ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے جو اسٹوڈیو میں بھی ہیں اور جو کالرز بھی ہیں, میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ اب تک ان کی کالز نہیں لی جا سکیں. ایک کالر کو پروگرام میں صرف لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میں اپنے آڈینس کی طرف جاؤں گا. جی السلام علیکم. میں بہت خوش قسمت ہوں, ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد صاحب, جلدی کر لوں گا. جی سب سے پہلے صافی جو اسلام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ 1400 سال سے دیکھیں کیسا عزت سے دنیا یاد کرتی ہے. بہت پاک پیشہ ہے ان کا, اور یہ اچھا کام کرتے ہیں. میں یہ ان سے پوچھوں گا, ان کا بچپن کراچی میں گزرا, 10-20 قتل ہو جاتے ہیں, یہ پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ نام لگ جاتا ہے یہ ایم کیو ایم کر رہی ہے. چلیں بہت شکریہ, بہت شکریہ.
کراچی کی صورتحال پہ تھوڑا سا اگر کچھ کہہ دیں. کراچی پاکستان کا منی پاکستان ہے اور بہت اہم ہے, اور پاکستان کے اس کراچی کے اندر جس طریقے سے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے اور اس میں کئی فورسز انوالو ہیں. ایون کہ جتنا ہم اسٹڈی کرتے ہیں, جتنا ہم دیکھتے ہیں, اس میں انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ ساتھ انٹرنل فورسز میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی غلطیاں ہیں, ان کے بھی ملیٹنٹ ونگس ہیں. کوئی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ جو 3 دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی, اگر یہ 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے ہو جاتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ؟ دیکھیے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کے لیے دست و گریباں تھی, پولیٹیکل جماعتیں تھیں, ان کو مل کر کام کرنا چاہیے تھا. آج وہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے, اگر وہ آج بیٹھے ہیں تو صرف 3 جماعتوں کو نہیں, اس دہشت گردی کے خلاف جو اس ملک کو, صرف کراچی کو ہی نہیں پورے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف اگر پاکستان کے اندر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ, جتنی بھی لیڈرشپ ہے, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, اگر وہ پاکستان سے محبت کرتی ہیں تو ایک ایجنڈے پہ کہ پاکستان بچاؤ بیٹھیں. اگر یہ نہیں بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو آپ اچھی طرح سے پھر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم اپنے آڈینس کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چھوٹا سا سوال کیجیے گا جس کی اہمیت زیادہ ہو. جی پلیز. وعلیکم السلام. میرا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے, لیکن آج میں پاکستانی. مائک آن کر لیں آپ اپنا سر. بحیثیت پاکستانی آپ سے ایک سوال کوشچن کرتا ہوں. کیا پاکستانی میڈیا کا رول درست ہے؟ 10 دن سے میڈیا شور مچا رہا ہے کہ بے رحم چھانٹی کی جا رہی ہے, مگر کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی بینک ڈیفالٹر, ٹیکس چور اور جعلی ڈگری والا نائل نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب, خدا کے لیے اس قوم کو سنجیدگی کی طرف لے جایا جائے, اور اس میں پاکستانی میڈیا, سیاستدان اور کچھ ادارے 18 کروڑ عوام کے ساتھ ڈرامے بازی کر رہی ہیں, اور یہی ڈرامے بازی چلتی رہی تو آپ کی نظر میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور آخر میں کہ آج دن تک پاکستانی فوج کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی حکومت نہیں بنی. کیا آپ سمجھتے ہیں اس الیکشن میں بھی کوئی اندرونی یا بیرونی قوت پس پردہ اپنا رول ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, آپ کے جو سوال ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. اس میں اس سوال میں کئی جگہ جو ہے نا اس میں جواب بھی موجود ہے, لیکن میں تھوڑا سا مختصر, کیونکہ اور لوگوں نے بات کرنا ٹائم نہیں ہے, میں ایک تو بات یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اپنی تمام تر خرابیوں, ناکامیوں, غلطیوں کے باوجود آپ لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا. اور آج بھی جو پوری دنیا میں آگاہی ہو رہی ہے وہ جسٹ بیکاز آف پاکستانی میڈیا ہے. اس میں بھی اچھے لوگ